السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج لیلۃ القدر کی پہلی شب ہے، تو آج میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں کہ اس رات میں ہم نے عبادت کیسے کرنی ہے۔ لیلۃ القدر میں عبادت کرنے کا کیا طریقہ ہے، اس رات میں نوافل کیسے پڑھنے ہیں، لیلۃ القدر کے نوافل پڑھنے کا کیا طریقہ ہے، نیت کیسے کریں گے، کتنی رکعتیں پڑھیں گے، اس رات میں ہم نے کون کون سی عبادات کرنی ہے، مکمل طریقہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ مکمل ہو چکا، الحمدللہ سے تیسرا عشرہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ تیسرے عشرے کی جو طاق راتیں ہیں، یعنی 21ویں شب، 23ویں شب اور 25ویں شب، 27ویں شب اور 29ویں شب، ان طاق راتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیلۃ القدر کو رکھا ہے۔ کوئی ایک رات لیلۃ القدر ہو سکتی ہے جو طاق راتیں ہیں، تو ہم نے ان طاق راتوں میں جاگ کر عبادت کا اہتمام کرنا ہے۔ یہ وہ رات ہے جو بہت فضیلت والی رات ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، 1000 مہینوں سے افضل۔ اب کتنی زیادہ افضل ہے یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ 1000 مہینے کتنے بنتے ہیں، اگر 1000 مہینے دیکھے جائیں تو اس ایک رات میں عبادت کرنا 83-84 سال عبادت کرنے سے زیادہ ہے، یعنی اس رات میں عبادت کرنا 84 سال عبادت کرنے سے بھی زیادہ ہے۔ کتنا زیادہ یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو یہ رات اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، ان راتوں کو ہم نے مس نہیں کرنا، طاق راتوں میں ہم نے لیلۃ القدر کو تلاش کرنا ہے۔ آج پہلی طاق رات ہے تو ہم نے اس میں خوب عبادت کا اہتمام کرنا ہے۔ عبادت کیسے کرنی ہے، نوافل پڑھنے کا کیا طریقہ ہے، بہت سا لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ کوئی کچھ بتا رہا ہے اس کے بارے میں، کوئی یہ بتا رہا ہے عمل کر لو، کوئی یہ بتا رہا ہے لیلۃ القدر کی پہلی رات یہ عمل کر لو، دوسری رات یہ کر لو۔ تو میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ اس رات میں عبادت کرنے کا کیا طریقہ ہے، نوافل پڑھنے کا کیا طریقہ ہے، نیت کیسے کریں گے، کتنی رکعتیں پڑھیں گے، کون کون سی عبادات کریں گے۔ دیکھیں، سب سے پہلی چیز کہ اس رات میں آپ کے عشاء کی نماز مس نہ ہو۔ میں آپ کو شیڈول بتا رہا ہوں کہ اس میں ایک شیڈول بنائیں آپ، کس طرح ہماری رات یہ گزرنی چاہیے۔ عشاء کی نماز ہماری جماعت کے ساتھ ہونی چاہیے، جماعت کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھنی چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے جس کا مفہوم ہے کہ جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کر لی اور پھر صبح کی نماز اٹھ کر جماعت کے ساتھ پڑھ لی، اسے پوری رات عبادت کرنے کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ یعنی جو عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ کر سو گیا، صبح اٹھ کر فجر کی نماز اس نے جماعت کے ساتھ پڑھ لی، اسے پوری رات عبادت کرنے کے برابر ثواب عطا کیا جائے گا۔ تو اس لیے فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ اور عشاء کی نماز بھی جماعت کے ساتھ ہونی چاہیے۔ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد پھر آپ قیام کریں۔ قیام کرنے کا کیا طریقہ ہے، نوافل کیسے پڑھیں؟ دیکھیں، نوافل پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نیت کریں۔ سب سے پہلے 2 رکعت کر کے پڑھنا چاہتے ہیں 2 رکعت کر کے پڑھیں، 4 رکعت پڑھنا چاہتے ہیں تو 4 رکعت کی نیت کریں۔ نیت اصل دل کا پختہ ارادہ ہے، آپ دل ہی میں ارادہ کر لیں کہ میں 2 رکعت نفل پڑھ رہا ہوں، قیام اللیل کی نیت کر لیں۔ نیت اصل دل کا پختہ ارادہ ہے، ٹھیک ہے نا، زبان سے الفاظ ادا کر کے نیت کرنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ نیت کرنے کے بعد آپ تکبیر تحریمہ کہیں، اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کریں، ثنا پڑھیں گے، سبحانک اللہم و بحمدک وتبارک اسمک، مکمل ثنا۔ اس کے بعد پھر تعوذ، پھر تسمیہ، پھر سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں گے۔ اس کے بعد پھر کوئی سورت ملائیں گے۔ اچھا، بہت سارے لوگ یہ پریشان ہوتے ہیں کہ اس میں تو خاص صورتیں پڑھی جاتی ہیں۔ لیکن جتنے بھی نوافل پڑھنے کے خاص طریقے بیان کیے جاتے ہیں نا، وہ زیادہ سے زیادہ مستحب ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ اسی طرح پڑھیں گے تو آپ کی نماز ہوگی۔ مقصد اس رات میں قیام کرنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونا ہے، مقصد اس رات میں قیام کرنا ہے۔ آپ جو بھی صورتیں آپ کو یاد ہیں، آپ کو یہ مان لو آپ کو سورہ اخلاص قل هو اللہ یاد ہے، آپ قل هو اللہ احد پڑھیں، اس کے بعد پھر رکوع کریں، دونوں سجدے کریں، پھر دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ، پھر سورت ملائیں، پھر رکوع، دونوں سجدے، قعدہ، تشہد، درود، دعا پڑھ کر سلام پھیرتے۔ جس طرح سمپل 2 رکعت ادا کی جاتی ہے، اسی طرح 2 رکعت کر کے آپ جتنی مرضی رکعت پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ جتنا لمبا قیام کریں گے اتنا اللہ کے ہاں اجر پائیں گے۔ تو نوافل پڑھنے کا طریقہ تو آپ نے سمجھ لیا۔ اور کیا کرنا ہے، آپ ایک شیڈول بنائیں، کچھ رات آپ نوافل پڑھیں، پھر کچھ دیر آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں،
قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے، بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ اور رمضان کا ایک تعلق ہے رمضان کا قرآن مجید کے ساتھ۔ قرآن کی تلاوت کچھ دیر، 1 پارہ، 1.5 پارہ، 2 پارے، 5 پارے آپ پڑھ لیں، پھر جب آپ کا من اس سے بھر جائے پھر آپ درود پاک پڑھنا شروع کر دیں، پھر کچھ حصہ رات کا آپ تسبیحات میں گزاریں، اللہ کی تسبیح بیان کریں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، پھر اس کے بعد استغفار کریں، استغفر اللہ، اپنے گناہوں کی بخشش، پھر کچھ حصہ آپ کلمہ شریف کا ورد کریں، لا الہ الا اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل ذکر ہے، یہ سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے، تو آپ لا الہ الا اللہ کا ورد کریں۔ پھر نوافل پڑھنا چاہتے ہیں پھر نوافل پڑھیں، اگر کچھ دیر سونا چاہتے ہیں، آپ کچھ ریسٹ کرنا چاہتے ہیں، درمیانی رات میں آپ کچھ دیر ریسٹ کر لیں، 1-1.5 گھنٹہ ریسٹ کر لیں، اس کے بعد پھر اٹھ کھڑے ہو جائیں، تہجد سے پہلے آپ تہجد کے وقت کھڑے ہو جائیں، سحر سے پہلے آپ کھڑے ہو جاؤ، اس کے بعد تہجد کی نماز ادا کریں، اور تہجد پڑھ کر رو کر گر گڑا کر اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی بخشش مانگیں، اپنے مسائل بیان کریں، کیونکہ وہ قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے، اس وقت جو دعا کریں اللہ قبول فرماتا ہے۔ تو ان 5 راتوں میں ہم نے یہ اہتمام کرنا ہے کہ ان 5 راتوں میں تہجد ہماری مس نہیں ہونی چاہیے، تہجد ہم پابندی کے ساتھ پڑھیں، اور اسی طرح فجر کی نماز یہ ہماری جماعت کے ساتھ ہونی چاہیے۔ تو اس طریقے سے آپ اس رات کو گزاریں، اور جو ناپاک خواتین ہیں وہ بھی اس رات میں عبادت کریں، ایسا نہیں جن کے مخصوص ایام چل رہے بہت ساری وہ خواتین جو غفلت میں رہ جاتی ہیں، تو ایسا نہ کریں۔ آپ نماز نہیں پڑھ سکتے ناپاکی کی حالت میں، آپ نماز نہ پڑھیں، آپ وضو کریں، اپنے آپ کو کور کریں، وضو کریں، جائے نماز بچھا کر آپ بیٹھ جائیں، اور اس میں آپ درود پاک پڑھتی رہیں، جائے نماز بچھا کر، اس لیے کیونکہ آپ کا دل جمع رہے گا عبادت میں، توبہ استغفار میں، تسبیحات میں، آپ کا ایک دل لگا رہے گا۔ بہت ساری خواتین یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جائے نماز ناپاک ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے، جس چیز کو آپ ٹچ کریں گے وہ ناپاک نہیں ہوگی، جس پر نجاست لگے گی وہ چیز ناپاک ہوگی۔ آپ نے اچھے سے کور کر لیا خود کو، اس کے بعد جائے نماز بچھا کر باوضو ہو کر بیٹھ جائیں، اور پھر توبہ استغفار کریں، اپنے گناہوں کی بخشش مانگیں، دعائیں کریں۔ اور اسی طرح ایک دعا کا تو ضرور اہتمام کرنا چاہیے ہم کو، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں لیلۃ القدر کو پالوں، مجھے لیلۃ القدر حاصل ہو جائے تو میں اللہ سے کیا مانگوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بتلائی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اس رات میں اس دعا کی کثرت کریں، یہ دعا اللہ سے گڑ گڑا کر رو کر مانگیں، اللہ تو بخشنے والا ہے، بخشش کو پسند فرماتا ہے، اے اللہ مجھے معاف فرما۔ تو یہ دعا آپ ان دعاؤں کا اہتمام کریں، ٹھیک ہے نا؟ تو مجھے امید ہے آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس رات میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اس رمضان طاق راتوں میں جا کر عبادت کرنے اور ہمیں لیلۃ القدر حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اللہ عطا فرمائے۔ مجھے اپنی خاص دعا میں یاد رکھیے گا، کلپ کو شیئر کر دیجیے گا تاکہ دوسرے لوگ بھی فائدہ اٹھائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔